پسینہ جو ہے، جانور کا پسینہ جو ہے وہ حرام نہیں ہوتا. یعنی اگر آدمی مثلاً گھوڑے پہ سواری کر رہا ہے، بغل پہ، خچر پہ، اس کا لازمی بات ہے پسینہ تو کپڑے کو یا بدن کو لگتا ہے، وہ حرام نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ علماء نے لکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تھے اور آپ نے گدھا پہ سواری کی. گدھا پہ سواری کرنا بھی سنت ہے. آج کل تو ہم لوگوں نے سزا بنائی ہوئی ہے نا، جس کو سزا دینا اس کو جی گدھے پہ بٹھا دو. حالانکہ گدھے پہ سوار ہونا سنت محمد مصطفیٰ ہے کہ اس میں آدمی کا تکبر نہیں ہوتا، عاجزی ظاہر ہوتی ہے. گھوڑے پہ تو اکڑ ظاہر ہوتی ہے نا. تو اب دیکھیں کہ علماء اس طرح مسئلے نکالتے ہیں. مسئلہ حدیث سے لے رہے ہیں کہ حضور پاک نے سواری کی، تو اب علماء نے مسئلہ نکالا کہ الحر مکہ والثقل ثقل النبوۃ فکیف لا یعرق، کہ مکے کی گرمی ہو، نبوت کا بوجھ ہو، یہ ممکن ہے کہ جانور کو پسینہ نہیں آیا ہوگا. لیکن حضور نے کپڑے نہیں دھوئے، تو دلیل ہو گئی کہ آدمی کو کپڑوں کو یا بدن کو اگر جانور کا پسینہ لگے تو حرام نہیں ہوتا. کہتے جی میرے دوست کی شادی ہونی ہے، اس کو سب چیز بتا دینی چاہیے کہ پہلی رات کیا ہوتا ہے. وہ انشاءاللہ تم سے بھی زیادہ پڑھا لکھا ثابت ہوگا، کوئی فکر نہ کرو. تمہارے ذمہ یہی ہے، باقی نہ تم نماز سکھاتے ہو نہ روزہ سکھاتے ہو، لوگوں کو یہی سکھاتے ہو کہ پہلی رات کیا کرنا ہے. واہ بھائی واہ، بڑا علم حاصل کیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور کیا کہہ سکتے ہیں؟ یہی کہہ سکتے ہیں اللہ کا عذاب ہے. وہ سب سیکھ جائیں گے، تو غم نہ کرو. بعض کہتے ہیں کہ شادی کی رات آدمی جماع نہیں کرنا چاہیے. یہ تم جانو، اور یہ جتنے جماع کے مسئلے ہیں نا، یہ کوکا پنڈت سے پوچھا کرو، مجھ سے تو نہ پوچھا کرو. اس کا اسلام سے یا دین سے تو کوئی تعلق نہیں ہے. اس کی بیوی ہے، چاہے پہلی رات ملے چاہے بعد میں ملے. ایک آدمی نے رمضان المبارک کے روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے جماع کیا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اب اس کو 2 مہینے کے روزے رکھنے ہیں لگاتار، یعنی درمیان میں کوئی روزہ نہ چھوٹے، اور توبہ بھی کرے، استغفار بھی کرے. اسی لیے حکم ہے نا کہ اگر میاں بیوی نوجوان ہیں تو روزے کی حالت میں ان کو اکٹھے نہیں سونا چاہیے. جیسا کہ حدیث مبارک میں بھی آتا ہے، ایک آدمی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بھی روزے میں ہوں، میری بیوی بھی روزے میں ہے، اگر ہم ایک بستر پہ ایک لحاف کے نیچے اکٹھے مل کے سوئیں، بدن کو بدن بھی لگتا رہے، تو کیا یہ جائز ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں جائز ہے. صحابہ کہتے ہیں کہ کچھ دیر گزری، وہ بندہ تو چلا گیا، ایک اور آدمی آیا، اس نے آگے بے عین ہی یہی سوال کیا کہ حضور کیا میاں بیوی روزے کی حالت میں ہم کٹھے سو جائیں ایک کپڑے کے نیچے ایک لحاف میں؟ اور میں اجازت نہیں. اسی لیے منکرین حدیث جو ہے نا، دشمن رسول جو ہیں، وہ یہی بہانے ڈھونڈتے ہیں کہ جی یہ اچھی حدیث ہے، ایک کو فرماتے ہیں اجازت ہے اور ایک کو فرماتے ہیں اجازت نہیں ہے. معنی یہ ہے کہ نعوذ باللہ حدیث ہے ہی نہیں. حالانکہ محدث
مخلصین اور جو عاشق رسول ہیں، نے کہا دونوں حدیثیں صحیح ہیں، حضور حکیم الامت ہیں، حضور نے جس کو اجازت دی تھی وہ بوڑھا آدمی تھا، جب بوڑھا تھا بیوی بھی بوڑھی ہوگی تو خطرہ نہیں تھا کہ شہوت غلبہ کر جائے گی، اور جس کو آپ نے منع فرمایا وہ جوان تھا، تو جوان آدمی تو کبھی بھٹک سکتا ہے نا۔ اس لیے بہرحال اگر آدمی جوان ہے تو اس کو روزے میں احتیاط رکھنی چاہیے، کیونکہ کسی وقت بھی نعوذ باللہ شہوت غلبہ کر جاتی ہے اور آدمی بڑے گناہ کا ارتکاب کا۔ اب 2 مہینے تم نے روزے رکھنے ہیں، کیوں غلام تو آزاد کر نہیں سکتے؟ بھائی حضرت پیر ذوالفقار صاحب کے بارے میں کل نام صحیح لکھا ہوا نہیں تھا، تو بہرحال وہ ایک بزرگ ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، اور ان کا پورے دنیا میں بڑا حلقہ بھی ہے، میرے ساتھ بھی ان کی ملاقات ہے، جہاں تک درس حدیث کا تعلق ہے انہوں نے مجھ سے بھی اجازت دی ہے۔ تو وہ برما کے علاقے میں گئے تھے، تو وہاں جب وہ جاتے ہیں تو وہ لاکھوں کے مجمع ہو جاتے ہیں، اور وہ حکومت جو ہے وہ مسلمانوں کے سخت خلاف ہے، ایمان دین والوں کے خلاف ہے، اس لیے انہوں نے گرفتار کر لیا تھا، تو لیکن الحمدللہ وہ رہا ہو گئے اور واپس بھی اپنے ملک چلے گئے۔ فرض نماز کی اگر آپ امام کے پیچھے ہیں، چاہے تیسری رکعت ہو یا چوتھی ہو یا پہلی ہو، تو حنفی مسلک میں مقتدی کو خاموش رہنا ہے، کچھ نہیں پڑھنا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس حدیث رسول اللہ ہے، صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اذا قرأ فانصتوا، جب امام پڑھے چپ رہو۔ تو اب تیسری چوتھی میں امام تو پڑھ رہا ہے، یہاں حضور نے یہ تو نہیں فرمایا کہ زور سے پڑھے تو چپ رہو اور ایسا پڑھے تو پڑھتے رہو، مطلق پڑھنا۔ اچھا، اور پھر دوسری حدیث ہے کہ قراءۃ الامام قراءۃ لہ، امام جب پڑھتا ہے تو اس کا پڑھنا جو ہے وہ تمہارا پڑھنا ہے، تو جب اس کی قراءت ہماری قراءت ہے تو حنفی مسلک میں ظہر ہو، عصر ہو، تیسری رکعت ہو، چوتھی رکعت ہو، امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھنی۔ انما جعل الامام لیؤتم بہ، ہم نے امام کی اقتداء کرنی ہے، اور ہم نے بڑے سکون سے اور صبر سے خاموش رہ کے اس کے پیچھے جو ہے وہ نماز پڑھنی ہے۔ باقی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کو فاتحہ پڑھنی چاہیے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو نمازیں جہری ہیں، جیسے فجر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، جس میں امام زور سے قرآن پڑھتا ہے، اس میں تو فاتحہ نہ پڑھو، لیکن اگر سری نماز ہے تو اس میں پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن وہ بھی یہ لکھتے ہیں کہ اگر تمہیں امام کی قرأت سنا یستحب، یہ مستحب ہے کہ پڑھ لیں۔ یہ کوئی ایسے لڑائی کے مسئلے نہیں ہیں، نہ لڑائی جھگڑے کے مسئلے ہیں۔ اللہ کے لیے مسلمانوں کو ملانے کی کوشش کرو، نہ کہ لڑانے کی کوشش کرو۔ جب حدیث موجود ہے، دونوں حق میں ہیں رحمۃ اللہ علیہم اجمعین۔ کہتے جی کہ وضو کر کے جانور ذبح کرے یا بغیر وضو بھی جائز ہے۔ جانور ذبح کرنا کوئی نماز پڑھنے کا حکم میں تو نہیں ہے۔ آپ کو وضو ہے نہیں ہے، آپ جانور ذبح کر، جب تک انشاءاللہ آپ وضو کریں گے جانور فوت ہو جائے گا۔ بچے کے پیدا ہونے پر بالکل 7ویں دن جو ہے عقیقہ کریں، اور اس کے سر پہ جو گندے بال ہوتے ہیں ان کو اتارا جائے اور ان کا وزن کیا جائے، مثلا 1 تولہ، تو 1 تولہ چاندی جو ہے وہ خیرات کر دی جائے، اور عقیقہ بھی کرے۔ اگر لڑکا ہے تو 2 بکرے یا 2 دمبے جو بھی ہو، اگر لڑکی ہے تو 1۔ 7ویں دن ہو جائے، یہ نہیں کہ اب اس کے اپنے بچے ہو گئے، مثلا جی عقیقہ میں نے نہیں کیا تھا، اب بچے کا عقیقہ کر لو، ہم داڑھی روز منڈاتے ہو، عقیقے کے مسئلے پوچھتے ہو، عجیب آدمی ہے۔ عقیقہ سنت ہے، 7ویں دن یا 14ویں دن، وہ وقت ہی گزر گیا۔ اب حج کا ایک وقت ہے، وہ گزر گیا، آج جا کے تم عرفات بیٹھ جاؤ، حاجی تھوڑے بن جاؤ گے۔
الحمدللہ بہرحال میں نے عرض کیا ہے نا جی، اللہ اپنے بندوں کی خود حفاظت فرماتے ہیں۔ بہرحال امتحان ہے، بڑے اللہ والے جیلوں میں ہیں، بڑے اللہ والوں کو شہید کر دیا گیا، اور بڑے اللہ والوں کی اللہ نے حفاظت کی، اللہ نے نکال لی۔ یہ سارا اللہ کی طرف سے ایک نظام ہے، ایک امتحان ہے، اس سے بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ گزرے ہیں۔ اللہ پاک رحمت فرمائے۔ اللہ پاک امام صاحب ابو حنیفہ جیسا آدمی جیل میں، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ کو جیل میں ڈالا گیا، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو مالٹا بھیجا گیا، اسیر مالٹا، وہاں آپ رہے، وہ اپنا قید کے دن پورے کیے، کیونکہ پہلے سزائیں دیتے تھے نا جی عبور دریائے شور، تو ان کو اسیر مالٹا کی طرف بھیج دیا جاتا تھا۔ یعنی وہ اتنا بڑا جنگل ایریا، اسے کوئی نکل نہیں سکتا جب تک حکومت نہ نکالے، کہاں جائے۔ کہتے جی کہ میری بہنوں نے علم نہیں تھا، عمرے کرنے کے بعد اپنے بالوں کو کنگھی کر کے آخر تک ٹھیک کیا اور پھر کاٹا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ جو بال کنگھی میں گر گئے ان صدقہ کر دے، خیرات کر دیں 8-10 ریال۔ ویسے ضروری نہیں ہوتا کہ باقاعدہ کنگھی دے کے آدمی برابر کرے، بس اور ایسے پکڑ کے اپنے بالوں کو لے جائے جہاں آخر ہو وہاں ایک پور کے برابر سارے سرے کاٹ ڈالیں۔ کافر ہی پلید ہے تو اس کی ہر چیز پلید ہے، جیسے کتا پلید ہے اس کا پسینہ بھی پلید، خنزیر پلید ہے اس کا پسینہ بھی پلید، وہ تو عام حلال جانور کی بات ہو رہی ہے۔ اگر آدمی کو نماز پڑھتے ہوئے یعنی جمائیاں آ رہی ہیں، ہاتھ رکھ سکتا ہے منہ کے آگے، روکے اس کو، پہلے تو کوشش کرے کہ ہاتھ رکھنے کے بغیر اس کو روکے۔ اگر ایک آدمی مکہ مکرمہ سے مدینہ گیا، واپسی پہ اس نے کسی رشتہ دار کے لیے عمرہ کیا ہے، تو بہرحال اس کا حج افراد ہوگا۔ وہ مکے میں رہنے والا ہے، مکے والوں کا حج ہوتا ہی افراد ہے، لیکن احتیاط ہی ہوتی ہے کہ ان کو حج کے مہینوں میں عمرہ نہیں کرنا چاہیے۔ حتیٰ کے بعد فقہاء نے لکھا ہے کہ المکی ممنوع عن العمرۃ، مکی کو منع کیا گیا ہے کہ عمرہ نہ کرے، کیونکہ تمتع اور قران جو ہے یہ ان لوگوں کے لیے ہوتا ہے جو میقات کے باہر سے آتے ہیں، یعنی اپنے ملک سے آتے ہیں، یا کوئی مدینہ پاک سے آئے تو وہ بھی میقات کے باہر سے آ رہا ہے، اس کی مرضی ہے، افراد کرے، تمتع کرے، قران کرے۔ طائف سے آ رہا ہے، ریاض سے آ رہا ہے، لیکن جو مکے میں اس کا حج افراد ہے۔ اگر کسی نے پہلے ایک حج کیا ہوا ہے، اس سال اس کے حج کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، وہ عمرہ کرنا چاہے بالکل کرے، کوئی عمرہ تو اس کے لیے منع ہے نا جس نے حج کرنا ہو۔ میں 15 رمضان کو مکے آیا، عمرہ کیا، 19 رمضان کو عمرہ کیا، میں پھر مدینے گیا، واپسی پہ عمرہ کیا، مسجد عائشہ سے انعام باندھ کے پھر پتہ نہیں 15 شوال کو عمرہ کیا، اب حج کا مجھے انتظار کر رہا ہوں۔ بہرحال آپ کا تو اب حج تمتع ہے، کیونکہ آپ تو مکے کے رہنے والے نہیں ہیں، اور اگر بکری کے پیسے نہ ہوں تو پھر آپ 10 روزے رکھ لیجئے گا تو انشاءاللہ وہ ادا ہو جائے۔ ہاں آباء و اجداد کی اتباع کرتے ہیں، آج کل بھی تو بہت سارے کہتے ہیں کہ ہم ائمہ کی ابتداء کر، ان کے آباء اجداد مسلمان تھے کافر تھے؟ ائمہ کے بارے میں تم کیا سمجھتے ہو؟ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، کیا وہ بھی کافر ہیں؟ خدا کا خوف کرو، کچھ لحاظ کرو، کیا کہہ رہے ہو؟
آباء و اجداد کی تقلید کرنا قرآن و سنت کے مقابلے پہ، اسلام کے مقابلے پہ، وہ تو کفر ہے۔ ائمہ جو ہیں وہ تو پہلی کتاب و سنت کتابیں، قرآن کتابیں، حدیث کتابیں، انہوں نے تو امت کی ہدایت کے لیے فقہی مضامین کو مرتب کر کے گلدستے بنا کے امت کے حوالے کر دیے، لیکن مسئلہ تو وہی ہے جو قرآن و سنت میں ہے۔ تو اس لیے مشرکین کی تقلید کو اور ائمہ کی تقلید کو خدا کے لیے نہ ملایا کرو، قیامت میں مرو گے خدا کو بھی جواب دینا ہے۔ وہ کافر تھے، مشرک تھے، قرآن کے مقابلے پہ تقلید کرتے تھے۔ یہ تو تقلید کا مسئلہ ہی وہاں ہے جو مسئلہ قرآن میں نہ ہو، حدیث میں نہ ہو، اجماع میں نہ ہو، پھر مجتہد قیاس کرتا ہے۔ اللہ سے ڈرو، باقی تمہاری مرضی ہے، لیکن ایک بات یاد رکھو کہ جو آدمی اللہ کے اولیاء، محدثین یا ائمہ فقہا کو برا کہتا ہے یا برا سمجھتا ہے، استغفار کرے، ورنہ اللہ کی پکڑ آ جائے گی، کیونکہ اللہ کے نبی کو اللہ نے فرمایا ہے کہ جو لوگ میرے اولیاء کے ساتھ دشمنی کرتے ہیں وہ میرے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو گئے۔ واللہ اعلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔